बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। हम लोग आला मुसन्नतिल मंशूरा लिल इमाम हाफिज इब्न अहमद अल हकमी रहमहुल्लाह इस किताब को पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग आज सवाल नंबर 8 से पढ़ने जा रहे हैं। शुरूतुल इबादा, कम शुरूतुल इबादा, यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। आज का हल्का नंबर 4 है। जी शेख शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम शुरूतुल इबादा थलाथा। अल-अव्वल सिद्क़ुल अज़ीमा व हुवा शर्तुन फ़ी वजूदिहा, वस्सानी इख़लासुन निय्या, वस्सालिस मुवाफ़क़तुश शर्'i अल्लज़ी अमर अल्लाह तआला अल्ला युदाना इल्ला बिही व हुमा शर्तान फ़ी क़बूलिहा। मा हुवा सिद्क़ुल अज़ीमा? अस्सुआल मा हुवा सिद्क़ुल अज़ीमा? जवाब الجواب هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. السؤال: ما معنى إخلاص النية؟ الجواب هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، وغيرها من الآيات. السؤال: ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به؟ الجواب: هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وغيرها من الآيات. السؤال: كم مراتب دين الإسلام؟ هو كم مراتب دين الإسلام؟ هو 3 مراتب. الإسلام. كم مراتب دين الإسلام؟ هو 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. شمل الدين كله. شمل الدين كله. ما معنى الإسلام؟ معناه السؤال: ما معنى الإسلام؟ الجواب: معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الأثقى. وقال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. काफी है शेख, और पढ़ें। चलिए ठीक है, काफी है। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। हम लोग आला मुसन्नतिल मंशूरा में आज हल्का नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं और आज के दर्स में या आज के सवालात में इबादत की शर्तें ये हम लोग पढ़ रहे हैं। इबादत हर काम के कबूलियत की शर्त है
ہر کام کے لیے کچھ شرائط ہیں، تو اسی طرح یہ کوئی بھی عبادت آپ کرتے ہیں اس کے بھی کیا شرائط ہیں، ان کا ذکر کرنا یہ مؤلف نے ضروری سمجھا۔ تو یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ عبادت کی کتنی شرطیں ہیں۔ جب سوال کیا گیا ہے تو جواب میں 3 بتلا رہے ہیں۔ سب سے پہلی صدق العزیمہ وهو شرط فی وجودها۔ صدق العزیمہ مطلب یہ کہ آدمی اپنے ارادے میں پختہ ہو، سستی کاہلی کا شکار نہ ہو، ورنہ تو وہ عبادت ہی وہ نہ کرے گا اور نہ وہ اس کو مکمل طور پہ انجام دے گا۔ اسی لیے اس کو کہا صدق العزیمہ وهو شرط فی وجودها۔ عبادت پائے جانے کے لیے یا اس کے واقع ہونے کے لیے صدق العزیمہ ضروری ہے۔ آپ کا پختہ ارادہ ضروری ہے پہلے اس کام کو انجام دینے کے لیے۔ اگر اتنا پختہ ارادہ ہوگا اور اس کام کی طرف آپ بڑھیں گے تو یہ کام ہوگا۔ دوسری چیز اخلاص النیہ، یہاں یہ شرط قبول ہے۔ آدمی صرف اللہ تعالی کی خوشنودی چاہے تو یہ شرط قبول ہے۔ اگر آدمی کسی اور کی رضامندی چاہتا ہے، لوگوں کی تعریف چاہتا ہے، تو پھر وہ مقصود اس کا فوت ہو جائے گا، یعنی وہ عبادت قبول ہونے سے رہ جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ کیونکہ ایک انسان جب اس بات کو سامنے رکھتا ہے کہ میں یہ عبادت کروں گا تو لوگ مجھے اچھا، نیک، صالح کہیں گے، تو مطلب یہ کہ اس کا مقصود اللہ تعالیٰ کی رضامندی یا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا نہیں، بلکہ لوگوں کی تعریفیں بٹورنا ہے۔ تو یہی جب ایک انسان اگر اس طرح کا مقصود رکھتا ہے تو اس صورت میں اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہ اخلاص النیہ شرط القبول ہے، یہ شرط وجود نہیں ہے۔ صدق العزیمہ شرط الوجود ہے۔ چلیے اس کے بعد تیسری چیز موافقت الشرع۔ آپ جو دل میں آئے وہ عبادت آپ نہیں کر سکتے، بلکہ ہر وہ عبادت جس کا اللہ کے رسول نے حکم دیا، اس کو بتلایا، اور اس کی جو تفصیل شریعت میں آئی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ عبادت کریں۔ اس کے بغیر آپ اپنی منمانی نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیے موافقت الشرع الذي امر اللہ تعالی الا يدان الا به وهما شرطان في قبولها۔ تو یہ کوئی بھی عبادت، مثلا ایک مثال دیجئے کیسے ہو سکتا ہے شرط قبول کے لیے، کوئی ایک مثال دیجئے کہ یہ جس کے ذریعے سے ہم اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں، کوئی ایک مثال بتلائیں۔ جی مشائخ۔ جی سوال میں کر رہا تھا کہ عبادت کی قبولیت کے لیے جو 2 شرطیں ہیں، اس میں دوسری شرط یہ ہے اخلاص النیہ۔ یہ تو پتہ ہے، ابھی ہم لوگوں نے کہا کہ لوگوں کی تعریف اگر مقصود ہے تو پھر یہ قبول نہیں ہوگی۔ دوسری چیز یا قبولیت کی دوسری شرط یہ ہے کہ شریعت کے موافق ہو۔ موافقت الشرع کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے ہیں اس کے موافق ہو۔ اگر اس کے مخالف ہوگی تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک مثال وضاحت کے لیے میں جاننا چاہ رہا تھا۔ جی وہی جو منہی عنہ کے جو اوقات ہیں اس میں اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی یعنی کہ مخالفت شرع اللہ ہو جائے گا نا، شرع الذی امر اللہ تعالی۔ جی ایوہ، تو بالکل یہ نماز آپ پڑھیں گے اس کے لیے بھی کچھ اوقات، قبلہ، لباس، پاکی، یہ سب شرائط ہیں، اور اسی طرح آپ کریں گے تو قبول ہوگی۔ آپ یہ کہیں گے کہ نہیں میں کچھ شرائط مان لیتا ہوں، کچھ شرائط مجھ سے ہو سکتی ہیں، کچھ شرائط نہیں ہو سکتی،
مثال کے طور پہ میں فجر جو ہے اس وقت پڑھوں گا جب میں اٹھوں گا، یہ اپنا معمول آپ بنا لیں، یا آپ برابر سورج نکل رہا ہے اس صورت میں آپ پڑھیں گے تو یہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ آپ کی عبادت کے قبول ہونے کے لیے جہاں اخلاص مطلوب ہے، اخلاص شرط ہے، وہیں یہ بھی مطلوب ہے کہ آپ کا کام یا آپ کی عبادت شریعت کے خلاف نہ جائے، شریعت کے موافق ہو۔ ٹھیک ہے مشائخ، بات واضح ہے؟ جی شیخ۔ چلیے اس کے بعد صدق العزیمہ، اب اس کی شرح کر رہے ہیں۔ ما هو صدق العزیمہ، کہ عزیمت، صدق العزیمہ کا مطلب کیا ہے، یا صدق العزیمہ سے کیا مراد ہے؟ جواب میں کہہ رہے ہیں وہ هو ترک التکاسل والتوانی، سستی کاہلی کو چھوڑ دینا اور پوری طرح دلچسپی سے اپنے قول کو فعل میں بدلے۔ کیونکہ آدمی صرف کہے کہ میں کروں گا، میں عبادت کروں گا، میں نماز پڑھوں گا، یہ صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک انسان صدق دل کے ساتھ اس کی طرف آگے قدم نہ بڑھائے، اس کو شروع نہ کرے، وہ تو عبادت اس سے نہیں ہو سکتی۔ صرف یہ آدمی منصوبہ اپنے دماغ میں بناتا رہے کہ میں فلاں فلاں عبادت کروں گا، لیکن کرے کچھ بھی نہیں، تو پھر وہ تو نہ عبادت ہوگی، نہ عبادت آپ کے حساب میں لکھی جائے گی۔ تو آپ نیت اور آپ کا ارادہ اتنا سچا اور پختہ ہو کہ وہ کام، اگر اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کی سچائی کو جانے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی لکھ دے گا۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے ہر ممکن کوشش کی کہ تہجد کو اٹھیں گے، اس کے لیے الارم سیٹ کیا، جلد سو گئے، یہ ساری تیاری آپ نے کی اور سچا ارادہ تھا، آپ کسی وجہ سے اٹھ نہیں پائے، آنکھ لگ گئی، تو پھر یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کا ثواب بھی لکھ دے گا، کیونکہ آپ کی نیت سچی تھی۔ آپ نیت ہی نہیں ہے، آپ کا سچا ارادہ ہی نہیں ہے، جس طرح بہت ساری باتیں کچھ کہتے ہیں کچھ کرتے نہیں ہیں، اگر ایسا ہوگا تو پھر یہ چیز صدق عزیمت نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو سورہ صف میں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسندیدہ ہے یہ بات کہ آپ جو کام کرتے نہیں وہ کہو، یہ کرنا چاہیے، یہ کرو، یہ کرو، آپ کہیں اور آپ خود ہی نہ کریں، تو پھر یہ گویا کہ آپ کے اندر ہی صدق عزیمت کی کمی۔ تو یہ شرط وجود ہے، عبادت کی شرط وجود ہے صدق العزیمہ۔ جبکہ دیگر بعض کتابوں میں صرف دو چیزیں ہی ذکر کی جاتی ہیں۔ قبولیت عمل کے لیے کیا شرائط ہیں ایسا کہا جائے تو ایک تو اخلاص، دوسرا موافقت الشرع یا متابعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بھی لکھا جاتا ہے۔ تو یہ صرف دو شرطیں ذکر کی جاتی ہیں۔ یہ جو صاحب اعلام السنہ المنشورہ ہیں، انہوں نے یہ تیسری شرط بھی اضافی بیان کی ہے کہ یہ صدق العزیمہ بھی شرط وجود ہے۔ اب اس کے بعد مزید موضوع کی وضاحت کے لیے مزید سوالات بیان کر رہے ہیں۔ معنی اخلاص النیہ، ما معنی اخلاص النیہ؟ نیت خالص ہونا کسے کہا جائے گا؟ کس کو کہیں گے کہ یہ کام جو ہو رہا ہے یہ اخلاص نیت کے ساتھ ہو رہا ہے؟ تو یہاں جواب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آدمی کا مقصود اپنے سارے ہی اقوال اور اعمال سے، چاہے وہ ان کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، ابتغاء وجہ اللہ، ان یکون مراد العبد ابتغاء وجہ اللہ۔ تو یہ سارے ہی اپنے اعمال کا مقصود انسان کا اللہ کی رضا ہو، تو پھر ایسی صورت میں یہ کہا جائے گا کہ یہ اخلاص نیت کے ساتھ اخلاص نیت کے ساتھ یہ کام ہوا ہے۔
اب اس کے لیے دلائل کے طور پر یہاں پر کچھ آیتیں ذکر کیے ہیں. دیکھیے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. لوگوں کو یہی حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی بندگی کرے اخلاص کے ساتھ، خالص اسی کے لیے بندگی کریں، اس میں کسی کو شریک نہ کریں. نہ آپ مدح سرائی تعریف چاہیں، نہ اس کے ذریعے سے کوئی دوسرا دنیاوی مقصد چاہیں، بلکہ اخلاص کے ساتھ آپ بندگی اللہ کی یہ نیت کریں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. اللہ تعالیٰ کے پاس کسی بھی عمل کا یا کسی بھی بات کا بدلہ جو دیا جائے گا وہ اس کام کے لیے دیا جائے گا جو خالص اس کی خوشنودی کے لیے کیا گیا ہو. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. کوئی بھی احسان یا کوئی بھی اچھا کام جو کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس بدلہ نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے اس کام سے، اپنی اس نیکی سے اللہ کی خوشنودی کا ارادہ کیا ہو. یہ بھی اخلاص پر دلالت کرنے والی آیت ہے. اسی طرح انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، اور اسی مقصود سے اگر کوئی انسان کھلاتے ہیں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یہی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تعریف میں یہ بات ذکر کی کہ وہ لوگ کھلاتے بھی ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلا رہے ہیں، نہ ہمیں کسی سے کوئی بدلہ چاہیے، نہ کسی کی ہم شکریہ کی آس رکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں کہا من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. یہاں پر بھی اس آیت میں بھی یہی بتلایا گیا کہ اگر کوئی آدمی دنیا کی کھیتی چاہے تو پھر اس صورت میں ہم اسے دنیا کی کھیتی ہم اس کو اس کا کچھ حصہ دے دیتے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ دنیاوی مقصود اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کو دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں رہے گا. اگر کوئی انسان مثلا یہی چاہتا تھا کہ اس کی تعریف ہو تو وہ تعریف اسے مل جائے گی، لیکن آخرت میں اس کام کا کوئی بدلہ اسے عطا نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے صرف یہی چاہا کہ مجھے اس کام کے ذریعے سے تعریف ملے اور لوگوں کی واہواہی ملے. اگر یہی چاہتا تھا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ دلا دے گا، لیکن آخرت میں اس کام کے عوض اس کو کچھ نہیں ملے گا. لیکن اگر یہی چاہتا تھا کہ اللہ کی خوشنودی ملے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ آخرت بھی دیں گے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں رکھے گا. تو یہ ساری آیتیں اخلاص نیت کے مفہوم کو واضح کرنے والی. اس کے بعد سوال نمبر 11 اس میں بھی مزید جو اوپر سوالات گزرے ہیں انہی کی وضاحت ہے. الشرع الذي امر الله تعالى الا يدان الا به. ما هو الشرع الذي امر الله تعالى الا يدان الا به؟ کہ یہ کیا شریعت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے جس کے مطابق اتباع کرنے یا زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے؟ وہ کون سی ہے؟ یہ حنیفیت ملت ابراہیم. حنیفیہ یعنی بالکل یکسوئی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. تو اس طرح پورے اخلاص کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ شرک سے بچ کر آدمی زندگی گزارے، اسی ملت ابراہیمی کی پیروی کی تلقین کی گئی ہے، اسی کا حکم دیا گیا ہے. اب مزید دوسری آیت میں بھی یہ بات
ذکر کی گئی ہے افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات، کہ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور کے دین کا ارادہ رکھتے ہیں یا چاہتے ہیں، حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں اللہ کے لیے سرنگو ہو گئی ہیں، چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی۔ چاہ کر بھی سرنگو ہو جائے تو بھی اس کو سرنگو ہونا ہی ہے اللہ کے دربار میں، اگر نہیں وہ نہ چاہتے ہوئے اس کے لیے سرنگو ہونا ہے، تابع ہونا ہے، تو بھی ایسا بھی ہونا ہی ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا یہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور کا یہ لوگ ارادہ رکھتے ہیں یا اس کی چاہت رکھتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ حکم، یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، گویا کہ یہ سوال ہے، استفہام ہے، لیکن یہ ایک امر ہے۔ تو مطلب یہ کہ اگر آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ کیا بے وقت نماز پڑھنا اچھا ہے، اس طرح اگر آپ سے سوال کرتے ہیں تو مطلب یہ کہ یہ سوال اس معنی میں ہے کہ آپ اس طرح بے وقت نہ پڑھیں۔ سمجھ رہے ہیں مشائخ؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ جی 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 انشاءاللہ۔ جی، تو یہ جو استفہام ہے، یہ استفہام جو سوال کیا جا رہا ہے، یہ اصل میں اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آپ کو یہی کرنا چاہیے۔ افغیر دین اللہ یبغون، کہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور کو چاہتے ہیں، تو مطلب یہ کہ صرف اللہ کے دین کو چاہنا چاہیے، اسی کا ارادہ رکھنا چاہیے، یہ مطلوب ہے۔ اس کے بعد مزید ایک پیرائے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جہاں تعریف کی گئی ہے، اس میں بات کہی گئی وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے یعنی توحید سے کون ہٹے گا؟ ایک دم جو ناسمجھ ہے وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کرے گا۔ مزید دیگر آیتوں میں یہی بات واضح کی گئی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر اسلام کے علاوہ کوئی دین کی کوئی پیروی کرے گا تو پھر یہ اس سے قابل قبول عمل نہیں ہے، اور آخرت میں یہ خسارہ اٹھائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ۔ یہ کیا اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، کیا یہ لوگ جو شریک ٹھہراتے ہیں، کیا یہ ان کے شرکاء ہیں جو ان کے لیے کوئی اور نئی چیز ایسی بیان کر رہے ہیں یا ان کے لیے شریعت دے رہے ہیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی؟ تو مطلب یہ کہ یہاں پر بھی یہ بات کہی جا رہی ہے اللہ ہی کی شریعت کی پابندی کی جانی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی پر کاربند تھے، شرک سے دور تھے۔ اللہ تعالیٰ جو اسلام کا حکم دیا تھا اسی اسلام کے وہ پابند تھے۔ مزید اسلام کی وضاحت بھی آگے آ رہی ہے۔ چلیے اس کے بعد تو یہاں یہ بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو پابندی یا جس چیز کا حکم دیا گیا تھا، کیا اللہ کے رسول کو اس سے ہٹ کر کوئی حکم دیا گیا تھا یا نہیں؟ بتائیے مشاہد۔ سوال پھر سے ایک دفعہ شیخ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا انہی باتوں کا حکم دیا گیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن چیزوں کا حکم دیا گیا تھا؟ بالکل بالکل بول صاحب، وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ کیسے پتا چلا؟ یہاں پر ابھی جو جواب دیا گیا ہے اس کی روشنی میں جی ان الدین اسی کے جو ہے نا اشارہ ہے۔ ایوہ، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے پاس اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ اسلام ہے، اور اسی اسلام پر
کاربند اور پابند تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی. تو یہی اسلام سارے انبیاء کا دین رہا, سارے اگلے پچھلی امتوں کا دین رہا. رہی بات جو احکام میں جو اختلاف ہوا یا احکام میں جو کچھ تبدیلی ہوئی, وہ توحید میں یا عقیدے میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں. جو بھی انبیاء آئے سب کو توحید ہی کا حکم دیا گیا اور اسی پر کاربند رہنے کی تاکید کی گئی. وہی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہی حکم بھی دیا گیا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وحی کی کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو. تو مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہی باتوں کا حکم دیا گیا تھا جو اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا ہے. شرک اور توحید یہ ہمیشہ سے شروع سے شرک سے بچنا اور توحید کو ماننا, اس پر چلنا, یہ ان چیزوں کا حکم اگلے انبیاء کو بھی دیا گیا تھا. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کی ملت کی پیروی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا. چلیے بات واضح ہے مشائخ؟ جی 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 بل صاحب انشاءاللہ. جی چلیے اس کے بعد مراتب دین الاسلام, سوال نمبر 12, کم مراتب دین الاسلام, دین اسلام کے کتنے مراتب ہیں؟ جواب میں کہہ رہے ہیں 3 مراتب, الاسلام والایمان والاحسان وكل واحد منهما اذا اطلق شمل الدين كله. دین میں اگر کسی سے پوچھا جائے کہ دین اسلام کے کتنے مراتب ہیں تو 3 ہیں, ایک اسلام, دوسرا ایمان, تیسرا احسان. اور یہ جب ہر ایک الگ الگ استعمال کیا جائے, ہر ایک الگ الگ بیان کیا جائے, تو اس صورت میں وہ سارے ہی دین کے احکام کو یا سارے ہی دین کے معانی کو شامل ہے. اس کے اندر توحید یعنی کہ اس کے اندر اسلام اگر کہہ دیا جائے کہ آپ اسلام کو مانو, ان الدین عند اللہ الاسلام, تو وہاں پر ایمان بھی مقصود ہے, احسان بھی مقصود ہے. اسی طرح اگر کسی سے کہا جائے کہ اللہ پر ایمان لانا ہی سب سے بڑی نیکی, تو مطلب یہ کہ اس میں اسلام بھی شامل ہے, اس کے اندر احسان بھی شامل ہے. اسی طرح سچا مومن وہ ہے یا افضل مومن وہ ہے جو احسان کے درجے کو پہنچے, تو مطلب یہ کہ وہ احسان کے درجے کو پہنچنے والا ایمان اور اسلام کو مانے بغیر نہیں پہنچ سکتا. تو یہاں جو بھی لفظ استعمال کیا جائے تو اس صورت میں وہ سارے ہی معانی کو شامل ہوگا. اسی لیے اسلام اور ایمان کے تعلق سے یہ بات کہی جاتی ہے اذا اجتمعا افترقا, اذا اجتمعا افترقا. اسلام اور ایمان دونوں ایک ہی جملے میں آ جائیں تو دونوں کا الگ الگ مفہوم لیا جائے گا. وہ اس لیے الاسلام جو اسلام کے احکام کو ظاہری طور پر عمل کرتا ہے, یہاں پر وہی مراد لیا جائے گا جو ارکان خمسہ کو مانتا ہے, اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے. اب صرف ایمان استعمال کیا جائے, وَإِذَا افْتَرَقَا اجْتَمَعَا کا مطلب یہ کہ جب صرف الگ الگ ایک ایک ایمان یا اسلام یہ ایک ایک کلمہ اگر استعمال کیا جائے تو پھر اب یہاں دونوں ہی معنی اس کے اندر شامل ہوں گے, اسلام کے بھی ایمان کے بھی. بات واضح ہو رہی ہے مشائخ؟ جی شیخ. جی 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 سر جی. چلیے اچھی بات. اب اس کے بعد ایک سوال اور پڑھ لیتے ہیں. جی, ما معنی الاسلام, سوال نمبر 13 ہے کہ اسلام کے معنی کیا ہے. اس کے معنی دیکھیے, الاستسلام للہ بالتوحید, اللہ کے لیے سرنگو ہونا یا اللہ کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر دینا توحید کے ساتھ. والانقیاد له بالطاعہ, اس کی فرما برداری کرنا, اطاعت کرنا. والخلوص من الشرک, شرک سے
छुटकारा पाना, अब उससे नजात पाना। यही बात अल्लाह ताला ने इन आयतों में कही। सूरह निसा में फरमाया वमन अहसनु दीनन मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाह, उससे बेहतर दीनदारी क्या होगी जो अपने पूरे अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे। अस्लम वजहहु लिल्लाह मतलब अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे, अल्लाह के लिए सरनिगू कर दे। यही बात दीगर आयतों में कुछ अल्फाज के इख्तिलाफ से इस तरह आए हैं वमन युस्लिम वजहहु इलल्लाहि व हुवा मुहसिन फक़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा, जो आदमी अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे और वो एहसान के दर्जे को पहुंचा हुआ हो, तो यूं कहो कि वो गोया के बहुत ही मजबूत रस्सी को थाम लिया है। वक़ाल तआला फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फ़लहु अस्लिमू वबश्शिरिल मुख़्बितीन, अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, तो तुम उसी के लिए फर्मा बरदार हो जाओ, उसी के लिए सरनिगू हो जाओ। वबश्शिरिल मुख़्बितीन, उन लोगों को आप खुशखबरी सुनाइए जो मुतवाज़े हैं, जो तवाज़ु इख्तियार किए हुए। तो ये कुछ आयतें हैं जो इस्लाम के माने को वाज़े कर रहे हैं कि आदमी अपने आप को पूरी तरह अल्लाह के हवाले कर दे। उसको अंग्रेजी में सरेंडर कर देना कहते हैं, उर्दू में मजीद फसी उर्दू में कहेंगे तो सरनिगू हो जाना, अल्लाह के ताबे हो जाना। ये बात इन आयतों के अंदर कही गई। तो यहाँ तक हम लोगों ने सवाल नंबर 13 पढ़ लिया। तो आज तकरीबन 6 सवाल हम लोगों ने पढ़ लिए, तो यहाँ तक हम लोग आज रुक जाते हैं। नक्तफी बिहाज़ल क़दर। सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। एक छोटा सा एक नुक्ता बयान किए जी हमारे शेख ने। आपकी आवाज जी अब आ रही, बोलिए। तो यहाँ छोटा सा एक नुक्ता बताया है हमारे शेख से अरकान ईमान व अरकान इस्लाम के मुताबिक। जी बोलिए।